السلام علیکم، میں ولی حسن خان، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز۔ آج کی ایک نئی ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کچھ عام خبروں پر بات کریں گے، ان پہ تجزیہ بھی دینے والا ہوں۔ ولاگ کو شروع کرتے ہیں، ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ آج کے دن میں ہمارے دو ولاگس ہیں، اس کے بارے سے بات کرتے ہیں۔ حکومت اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے حوالے سے۔ حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اس طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بیان دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اس طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایکسپورٹس اور کاروباری شخصیت کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے فی معاشرہ حاصل ہونے کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے حکومت اور فوج کی شراکت داروں کو ملک کے لیے بہترین قرار دے دیا۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ملک کے معاشی حالات ملک کے انہوں نے بتائیں کہ کس طرح چل رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر معاشرت کی سید اعظم منیر کی مدد کے بغیر یہ نہ ہو پاتا۔ دوسری جانب خبر ہے کہ سیکورٹی فورسز کی بلوچستان میں کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 41 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیوں کرتے ہوئے بھارتی پراکسی یافتہ 41 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کا شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 29 جنوری کو بلوچستان میں 2 الگ الگ کارروائیاں کی گئی جن میں بھارتی تنظیموں کے 41 دہشت گردوں کا ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق ہرنوئی ضلع کے نواحی علاقے میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی کی گئی دوران سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سرپرستی سرگرم 30 خوارج جہنم واصل کیے گئے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ دہشت گردوں کا تعلق فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے تھا۔ ان کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا اور برآمد شدہ دھماکہ خیز مواد کو موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دوسری کارروائی ضلع پنجپور میں خفیہ اطلاع پر کی گئی جس دوران دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ کیا گیا۔ اس کارروائی میں فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 11 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بینک ڈکیتی کے لوئی گئی رقم بھی برآمد کی گئی۔ یہ رقم 15 دسمبر 2026 کو پنجگور میں بینک ڈکیتی کے دوران لوٹی گئی تھی۔ ISPR نے مزید بتایا کہ ہلاک دہشت گرد ماضی میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں مزید بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ عزم استحکام کے ویژن کے مطابق انسداد دہشت گردی مہم پوری رفتار سے جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ملکی سرپرستی میں ہونے والے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ ISPR کی جانب سے جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں انہوں نے فل ڈیٹیل دی ہے اس حوالے سے جو اٹیک ہوئے انہوں نے 41 دہشت گردوں کو ہلاک کیا مختلف خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے بلوچستان میں انہوں نے کارروائی کی تھی۔ دوسرے ہمارے پاس خبر ہے DIG ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ سندھ پولیس کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں جو ہے وہ کے مطابق پیر محمد شاہ کی جگہ مظہر نواز شیخ کو DGI ٹریفک کراچی جو ہے انہیں تعینات کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محمد شاہ گوگل پلازا سانحہ کے باہر ٹریفک کا انتظام نہ کرنے کے عہدے پر عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ تو انہیں جو گل پلازا کا سانحہ ہوا تھا اس میں انہیں ہٹایا ہے کیونکہ انہوں نے صحیح انتظامات نہیں کیے تھے ٹریفک کے حوالے سے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ گل پلازا میں آتش زدگی کے بعد گل پلازا اور اطراف میں ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تھی. ٹریفک کے باعث فائر بریگیڈ کو پہنچنے میں بھی مشکلات کا سامنا پڑا تھا. خیال رہے کہ چند روز قبل گل پلازا میں ہونے والے آتش زدگی کے واقعے میں 79 افراد جو ہے وہ اس جاں بحق ہوئے تھے. بہت افسوسناک خبر ہے. ہمارے پاس خبر ہے کہ وزیر اعظم کا زنتوں کے لیے بجلی 4.4 روپے سستی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے زنتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 4 روپے 40 پیسے کی کمی کا اعلان کیا ہے. وفاقی دارالحکومت ملک کے نامور ایکسپورٹس اور کاروباری شخصیات کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ وہی تقریب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر پاتے. انہوں نے اسی تقریب میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں بلکہ اس کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ پوری قوم نے قربانی دی، غریب نے مشکلات کا سامنا کیا، ہم اب گروتھ کی طرف جا رہے ہیں. کاروباری برادری کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں. تاجر برادری سے مشاورت کے بعد معاشی پالیسیاں بتائی جائیں گی. سیاسی و عسکری تعاون سے ملک کی ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں. تو 4 روپے 40 پیسے کمی کی گئی ہے. دوسرا ہمارے پاس خبر ہے ایک جو لاہور باٹی گیٹ واقعہ جو ہوا ہے اس میں آئی ایس پی اور ایس ایچ او نے تشدد کیا. بیوی کو قتل کرنے کا اعتراف کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے، شوہر کا الزام. باٹی گیٹ جو واقعہ ہے اس سے حوالے خبر ہے کہ جو انہوں نے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے اس کے جو ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں، اس خاتون کی جو اس نالے میں گرے تھے تو اس کو گرفتار کیا تھا شک کے حوالے سے. اور انہیں اب یہ خبر آ رہی ہے، جیو نیوز پر یہ خبر ہے کہ انہوں نے الزام ڈالا ہے ایس ایچ او پر اور آئی ایس پی اور ایس ایچ او پر الزام ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے اس پر زیادہ تشدد کیا اور کہا کہ آپ بیوی کے قتل کا اعتراف کریں. یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے جو اپنے آپ کو فل اکاؤنٹیبل کرتی ہے، کریڈیبلٹی اس کی کیا ہے. ادھر پر اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے کہ ایک سانحہ کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. انہوں نے پہلے بتایا کہ یہ فیک نیوز ہے اور پھر سانحہ کو چھپانے کے لیے اب یہ پردے ڈال رہے ہیں. اب the damage has been done and the recovery is now going والا کام ہے. ان کے قریب جو سیوریج لائن ہے، جیو نیوز سے انہوں نے گفتگو کی تھی. غلام مرتضی ان کے شوہر کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ جب بیوی اور بچے کی سیوریج لائن میں گرنے کی اطلاع دینے کے لیے پولیس اسٹیشن گیا تو پولیس نے مجھے حراست میں لے لیا. ایس پی بلال اور ایس ایچ او افزین نے مجھ پر تشدد کیا. ان کا کہنا ہے میری بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی، اس کے ساتھ سیر کے لیے آیا تھا. میں نے بتایا کہ دونوں کو اپنی آنکھوں سے گرتے دیکھا. This is the credibility of the government now. اور اب وہ ریکوری کر رہے ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو کام ڈاؤن کیا جائے، لیکن اب جو ہے ان پہ برا وقت آیا ہوا ہے. اس وقت گل پلازا کے حوالے سے سندھ حکومت پہ آیا ہوا ہے. لاہور میں سانحہ دوسرا ایک بلڈنگ والا تھا، وہ تو بچ گیا. دیٹ واز گڈ کہ وہ بچ گیا، لیکن دوسرا ان پہ سر پہ آ پڑا. دوسری ہمارے پاس خبر ہے پمس میں عمران خان کی آنکھ کی سرجری کی گئی. سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ پمس میں جو ہے عمران خان کی آنکھ کی سرجری کی گئی ہے. پہلے تو خبر تھی کہ حکومت نے اس کو کہا تھا کہ جی ہاں ان کا علاج کیا گیا، انہیں چیک اپ کے لیے لے گئے تھے پمس ہسپتال، لیکن نارمل چیک اپ ہوا اور انہیں واپس لے آئے لیکن عمران خان کی مرضی سے. لیکن اب سلمان اکرم راجہ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بنیادی انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے،
انہی ہفتے کی شام خفیہ طور پر اڈیالہ جیل سے پمس ہسپتال لایا گیا اور ان کی آنکھ کی سرجری کی گئی۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا، عمران خان کی صحت سے متعلق حکومتی حلقے 5 دن تک جھوٹ بولتے رہے۔ کل حکومت نے تسلیم کیا تو ہم اڈیالہ جیل گئے۔ کل ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم اور آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر خرم اڈیالہ جیل آئے۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پمس اسپتال میں پانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی سرجری کی گئی، لیکن خان کے خاندان کو نہیں بتایا گیا ان کو کس وجہ سے اسپتال لے جایا گیا۔ سلمان اکرم راجہ سپریم کورٹ کے باہر 200 پارلیمنٹیرینز موجود ہیں۔ لطیف کوسا اور میں کچھ دیر پہلے چیف جسٹس آفریدی سے ملنے گئے۔ چیف جسٹس پاکستان اپنے چیمبر میں موجود نہیں تھے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو یہ سیاسی حوالے سے خبر ہے کہ کس طرح سیاست اب ہو رہی ہے پاکستان میں، کس طرح اڈیالہ جیل سے لے جایا جاتا ہے بندے کو اور علاج کر دیا جاتا ہے اور فیملی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ عام طور پر کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا، انہیں اطلاع کی جاتی ہے ان کی فیملی کو، لیکن پاکستان ہے۔ غزہ فلسطین کے حوالے سے خبر ہے، غزہ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے خبر ہے۔ غزہ فلسطین کا ہی شہر ہے، لیکن وہ اصل میں بولتے ہیں تو آپ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم فلسطین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوجی کی جارحیت 71,000 فلسطینیوں کو شہید کرنے کا اعتراف۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی نے غزہ میں 71,000 فلسطین کو شہید کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق ایک سینئر فوجی عہدیدار نے اعتراف کیا کہ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ ہلاکتوں کی عدم شمار مجموعی طور پر درست ہیں۔ ہٹ درمی دیکھیں ان کی کہ اعتراف کریں جی ہاں ہم نے مارے، بہت اچھا کیا۔ یہ جو اب کر رہے ہیں نا، یہ دیکھیں یہ ٹوٹلی اگینسٹ ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ اور بورڈ آف پیس کا فائدہ کیا ہے جب یہ اس طرح اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ گناہ کیا ہے، سزا ملنی چاہیے، لیکن ہمارا UN بھی سویا ہوا ہے۔ فلسطین بیچارے جو ہیں وہ در بدر کی ٹوکرے کھا رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہمارے جو اعلیٰ سربراہان ہیں وہ امریکہ اور کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، جو اسرائیل کے فل حمایت۔ خیر ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اعلیٰ سطح پر ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہم کچھ اہم کام کر سکتے ہیں، بائیکاٹ وغیرہ، جس سے فرق پڑتا ہے۔ امریکہ ایران مزاحمت، پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان۔ امریکہ ایران مخاصمت، پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان۔ ملک بھر میں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے۔ خلیج کے خطے میں جاری کشیدگی اور امریکہ و ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے مخاصمت کے تناظر میں 1 فروری 2024 سے آئندہ 15 روز کے پیٹرول مصنوعات (POL) کی قیمتوں میں 9.47 روپے فی لیٹر کا اضافہ متوقع ہے۔ یا اس پہ کچھ عام خبریں ملتے ہیں تو اس کے بلاگ پر